شراب کا نشہ تو اتر جاتا ہے، ان کے نام کا نشہ ساری زندگی نہیں اترتا ہے۔ ہزار جام تصدق، ہزار میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہیں۔ گرمی کیا ہے، آپ ہی گرمی سردی میں پڑے ہوئے، باقی کچھ بھی نہیں۔ بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم، اچھے برے سب زمانے تیرے حضرت۔ گرمی بھی ہو دی، سردی بھی ہو دی، بارش بھی ہو دی، بہار بھی ہو دی، خزاں بھی ہو دی، ہم تو سب کو سینے سے لگاتے ہیں، ہمارے یار کی طرف سے آئی ہے۔ فقیروں کا نہیں کام ہوتا رولا شولا ڈالنا حضرت جی، وہ گرمی میں بھی خوش رہتے ہیں، وہ سردی میں بھی خوش رہتے ہیں۔ ڈالے حضرت جی ہم نے تو شاید سیکھ ہی رونا لیا ہے حضرت جی، ہم نہیں کسی حال میں خوش۔ بارش آئے گی تب بھی روئیں گے، نہیں آئے گی تب بھی روئیں گے۔ سردی آئے گی کو راضی تو نہیں ہو جائیں گے ہم نے پھر بھی رونا ہی، او بڑی ٹھنڈ بڑی ٹھنڈ۔ گرمی آئے گی پھر بھی روئیں گے حضرت جی، مجھے نہیں پتا ہم کس حال میں خوش ہیں حضرت جی۔ ہم نے قسم کھا لیا کہ رونا ہی ہے بس حضرت جی، ہم نے قسم کھا لیا رونا ہی ہے حضرت۔ ہم ہر حال میں روتے ہیں حضرت جی، امیر بھی رو رہا ہے، غریب بھی رو رہا ہے، بیمار بھی رو رہا ہے، صحت مند بھی رو رہا ہے، بے اولاد بھی رو رہا ہے، اور دکھ کی بات ہے جس کی اولاد ہے وہ بھی رو رہا ہے حضرت۔ آپ کو خوش نہیں ملے گا کوئی بھی حضرت، آپ کو شکر کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ نہیں، بڑی بڑی احتیاط کیا کریں حضرت، یہ میری بات یاد رکھیں ہیں۔ سب سے زیادہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پھنسیں گے۔ بلکہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے تو بیٹھے ہوئے تھے تو بارش شروع ہو گئی، زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا، بھئی ایک اڑے ٹائم دی بارش ہے۔ پتہ نہیں جب بارش آتی ہے ہم کیا کیا بولتے ہیں، زبان سے نکل گیا بھئی ایک اڑے ٹائم دی بارش ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بائیں والے نے لکھا کیونکہ جملہ ٹھیک نہیں تھا، اعتراض کیا گیا تھا مالک کے رنگ پہ حضرت جی، بائیں والے نے لکھا حضرت کا وصال ہو گیا۔ بعد از وصال نہ کسی مرید کو خواب میں ملے، مرید نے اس کی حضور کی بنی، فرمایا سارے رل کے نا مرید کٹھے ہو کے کوئی دعا کرو منو معافی مل جائے۔ مرید نے عرض کی پیر صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ساری رات قیام، دن کو روزہ، تقوی، زہد، توکل، قناعت، صبر، رضا، سارے رنگ کوٹ کوٹ کے بھرے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور ہوا کیا؟ فرمایا ایک دن میں بیٹھا تھا بارش شروع ہوگی، بس زبان سے اتنے نکل گیا ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے۔ فرمایا اب اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے ذرا بتا تو صحیح بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے، بندے ذرا بتا ہمیں بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے۔ اس لیے بڑی گرمی ہے تو وہ گرمی ہے، آپ کے اور میرے کہنے سے کم تو ہونی کوئی نہیں، کم تو تب بھی ہونی ہے جب اس کی مرضی ہوگی حضرت، کم تب بھی ہے۔ میں حضرت جی بول کے تھے اپنے نے نواں کیس پوالا میں حضرت، ہم تو اس کے رنگ پہ راضی رہیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے حضرت، میرے کہنے سے تو جانی کوئی نہیں حضرت، میرا یہی کام ہے، میں بندہ ہوں حضرت جی، میں نے اس کی رضا پہ راضی رہنا ہے حضرت۔ یہ تو کچھ بھی نہیں نا حضرت جی، جناب سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ رشتے میں ماموں ہیں نبی علیہ السلام کے۔ حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لاؤ اگر کسی کے پاس ایسا ماموں ہے تو۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کہ جب جنگ احد میں انہوں نے نبی علیہ السلام پکڑاتے جاتے یہ تیر چلاتے جاتے، نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی اے اللہ آج کے بعد میرا ساتھ جو تجھ سے مانگے اس کو دے دینا۔ مقبول صحابی تھے جن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی حضرت۔ یہ لکھتا وقت اخیر نہ یہ نبینا ہو گئے، آنکھوں کی بنائی جاتی رہی، تفسیر البیان میں لکھا ہے انہوں نے مصر فتح، ایران فتح کیا تھا انہوں نے، پھر جہاد چھوڑ کے نا انہوں نے مکہ میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ لکھا ہے کہ جید بڑے بڑے صحابہ اکٹھے ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں، وہ سعد بن نبی وقاص جو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، آج اتنی دیر کو ان کی انگلی نہ پکڑے چل بھی نہیں سکتے۔ تو سب نے عرض کی حضرت پہلی بات تو یہ ہے یہ جگہ اس طرح کی ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود ہی مقبول ہیں، جو مانگیں گے ملے گا، تو آنکھیں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ سننا ذرا جواب حضرت۔ آپ آگے سے فرمانے لگے مجھے یہ تو بتاؤ مجھے اندھا کس نے کیا ہے؟ سب نے عرض کی حضرت سعد اللہ نے اندھا کیا ہے۔ فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے میں بھی نہ رہ کے راضی ہیں۔ ہماری جانیں بلا یار، ہم نے تو قسم کھائی ہے رونا ہی رونا ہے حضرت، ہم نے قسم کھا لی کہ رونا ہے ہم نے بس، گرمی پھر روئیں گے۔ یہ سردی آنے والی ہے جی، سپٹمبر شروع ہو گیا ہے اور اکتوبر گرمی ہے، نومبر میں، دسمبر میں، جنوری میں، تو یہ کون سا ہوگا جب سردی آئے گی تو ہم ساری رات نفل پڑھیں گے، ہم نے پھر رونا ہے، اور ٹھنڈ پڑی ہے ہم نے پھر رونا ہے حضرت۔
یا تو ہوتا ہے نا سردی آنے سے ہم سارے روز ایک ایک پارہ قرآن کا تلاوت کریں گے، سردی آ گئی ہے، ہم ہر رات 1,000 بار درود پڑھ کے سویا کریں گے، نہیں پھر بھی ہم نے پھر بھی رونا ہی ہے۔ سردی آنے سے ہم نے کون سا بدل جانا ہے؟ پھر سردی آ جائے گی پھر روئیں گے، سردی بڑی ہے، پھر گرمی آئے گی ہم پھر روئیں گے، اور رو نامیاں یار دی رضا تے راضی رہو دے، رنگ ہے مالک کے سارے، تو بندہ ہے، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ تیرا کام ہے اس کی رضا پہ راضی رہنا، وہ تجھے آزمائے گا، مختلف رنگوں سے آزمائے گا، دے کے آزمائے گا، لے کے آزمائے گا، وہ تیرا امتحان کرے گا میاں، تو نے راضی رہنا ہے، تو نے راضی رہنا، جتنا بندہ بڑا اتنا امتحان بڑا۔ حضرت یہ بابا فرید فرماتے ہیں، مجھے حضرت قطب صاحب نے نا سیر و سیاحت کا حکم دیا، اب فرماتے ہیں میں سفر کرتا کرتا ایک شہر میں پہنچا، اور وہاں جا کے میں نے سوال کیا بھئی اتھے کوئی اللہ والا رہندا ہے؟ کہتے ہیں جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ۔ ہم دنیا دار ہیں نا، ہم کسی شہر میں چلے بھی جائیں تو پہلا سوال یہی کرتے ہیں ایتھو روٹی کتھوں جنگی لب دی ہے؟ دنیا دار جو ہوئے ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے۔ وہ اللہ والے تھے، پوچھا بھئی اتھے کو اللہ والا رہندا ہے؟ عرض کی حضور ادھر تو نہیں، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس کی چوٹی پہ ایک غار ہے، وہ کئی سالوں سے ایک اللہ والا اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں بڑی مشقتیں اٹھائیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں، غار کے منہ پہ نا ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، بندہ جتنا بڑا امتحان بھی اتنا بڑا۔ حضرت فرماتے ہیں میں اندر گیا، حضرت بیٹھے تھے، گدڑی اوڑھ رکھی تھی آپ نے جو فقیروں درویشوں کا لباس رہا ہے کبھی۔ فرماتے ہیں کچھ باتیں میں نے عرض کی، حضرت نے جواب دیا۔ فرماتے جب میں نے اجازت چاہی نا تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ، فرماتے ہیں آپ بھی اٹھے مجھے رخصت کرنے کے لیے۔ جب حضرت اٹھے نا تو کیا دیکھا، حضرت کی دائیں ٹانگ کوئی نہیں، کٹی ہوئی ہے، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی، حضرت کی بھی کٹی ہے۔ میں نے کہا کہیں ایک ہی نہ معاملہ ہو؟ کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت آپ کی بھی ٹانگ کوئی نہیں، ایک ٹانگ باہر بھی کٹی پڑی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ رو پڑے اور مجھے کہنے لگے فرید میں نے دعویٰ کر دیا عشق، میں نے عاشق ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو جتنی دیر دعویٰ نہیں امتحان نہیں، جب دعویٰ کر دو گے تو پھر امتحان آئے گا۔ دعویٰ نہ کرنا کبھی بھی، بیٹھے رہنا کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ تھلے ہی رہی ہو پتر، جڑا کرسی تے بیٹھا ہے وہی ڈگدا جے، جڑا پہلے ہی پیرے بیٹھا ہے انہیں کتنے ڈگنا ہے حضرت جی، وہ پہلے ہی پیرے ہی رہی ہو میاں، کرسی تے بیٹھنا سوکھا کام نہیں جے ہے، کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ جڑا کرسی تے جڑا اچھی جگہ ڈگنا تے انہیں جڑا پہلے پیری بیٹھا ہے انہیں کتنے ڈگنا ہے، پیری رہی ہو پتر، پیری رہی ہو، دعویٰ نہ کریو کدی، دعویٰ نہ کرنا۔ کہتے ہیں دعویٰ کر دیا تو امتحان آ گیا، اور امتحان کیسے آیا؟ فرماتے جس غار میں مصروف عبادت تھا نا، فرماتے ہیں 7 دن متواتر بارش برسی۔ فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے تھا کہ یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی۔ فرماتے میں نے اللہ کی حضور دعا کی، اللہ رحم فرما۔ فرماتے جب 8واں دن آیا نا اپنے ساتھ دھوپ لے کے آیا۔ فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا، سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا۔ فرماتے امتحان کس طرح ہوا، میرے پاس ایک عورت گزری حسین و جمیل، میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی اور میرا جی چاہا میں اس کے پیچھے جاؤں، مت ماری گئی ہوئے بندیا، پہاڑ کی چوٹی پہ تو کسی بندے کا بھی آنا بڑا مشکل کام ہے، عورت ذات کیسے آ گئی، ہوش کر تھوڑی سی۔ کہتے شہوت غالب آئی، میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے جانے کے لیے میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھا۔ فرماتے جیسے دایاں پاؤں باہر رکھا غیب سے آواز کی آتی ہے، واہ بندیا واہ، عشق دے دعوے ساڈے نال جانا گہرا پیچھے میں ہیں، عشق دے دعوے ساڈے نال جانا گہرا پیچھے میں۔ فرماتے ہیں یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے اس کے غیر کی طرف بڑھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹ دیا۔ حضرت ہے یہ امتحان ہے میاں، ادھر امتحان ہوگا، کبھی دے کے کبھی لے کے، کبھی گرمی سے کبھی سردی سے، کبھی بارش سے کبھی سوکھے سے، کبھی قحط سے،
کبھی بیمار کر کے کبھی خوشی دے. یہ کوئی بندہ نہ بیٹھے کہ سمجھے کہ موج مستی ہے. ہم سارے کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں. حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں, حضرت صاحب بھی کمرہ امتحان میں, مصباحی صاحب بھی کمرہ امتحان میں. صرف یہ ہے کہ سوالات سب کے وکھرے وکھرے ہیں. بیٹھے سارے کمرہ امتحان میں ہیں. امتحان کا انداز وکھرا ہے, سٹائل وکھرا ہے, سوال وکھرے ہیں سارے کمرہ امتحان ہیں سارے کمرہ. اور دیکھو جی میں کہتا ہوں ایسا بھی کوئی امتحان ہوگا کہ ایسا کریم ہے امتحان لینے والا, سوال بھی پہلے بتا دیے, جواب بھی پہلے بتا دیے, نہ کو تیاری کرے تو حضرت صاحب کو نہ تیاری کرے تو آخری بات ہے. ایسا امتحان, سوال بھی پہلے بتا دیے, جواب بھی پہلے بتا دیے. اے سوال نہیں تھے, اے جواب نہیں. نہ کو تیاری کرے تو بھائی پھر کس کا قصور ہے میاں. اس لیے دھیان رکھنا, ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے. حضرت سب کا امتحان ہو رہا ہے حضرت. وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سب کا امتحان, جسے نو چٹا کر کے امتحان.